اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والی ذات ہے، دیکھنے والی ذات ہے۔ آیت کریمہ آیت مبارکہ کی تفسیر سے پہلے بطور تمہید ایک بات ذہن میں رکھے، یہ امانت ہم کس چیز کو امانت سمجھتے ہیں؟ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے کہ اس کا خیال رکھو میں آ رہا ہوں، ہم صرف اسی کو امانت سمجھتے ہیں، حالانکہ امانت کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں جنہیں ہمارے مسلمان بھائی امانت نہیں سمجھتے۔ بہت ساری چیزیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، حدیث پاک کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ امانت، کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی کہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد میں لے جاؤں گا، مہینہ بعد میں لے جاؤں گا، تو یہ امانت ہے۔ اب اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی خیانت کی صورت کس طرح ہوگی؟ کوئی گاڑی ہے، تو نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، خفیہ طور پر گاڑی بیچ دی اور پیسے کھا لیے، اور جب وہ اس کا مالک آئے تو کہہ دیا چور اٹھا کر لے گئے۔ اتنی بڑی خیانت کی۔ کسی نے کوئی چیز حوالے کر دی، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں شہر، لاہور، فیصل آباد جا رہا ہوں، جھنگ جا رہا ہوں، میری طرف سے یہ چیز لے جانا اور فلاں کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، کل پرسوں میں جاؤں گا، پھر لے جاؤں گا۔ وہ غریب تو گھر چلا جاتا ہے، اسے خود استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ کسی نے آپ کو پیسے دیے کہ یہ میری طرف سے فلاں شخص کو پہنچا دو، فلاں شخص کے حوالے، اس کے میرے اوپر قرضہ ہے، یہ پیسے اسے دے دو۔ اس نے خود کھا لیا، اسے پھر دے دوں گا۔ یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس نے پہنچانا تھا ادھر، یہاں خود کھا لیا، وہ پیسے خود کھا لیے۔ تو جو چیز انسان امانت کے طور پر حوالے کر دے، سپرد کر دے، اس میں بھی خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت ساری صورتیں بنتی ہے اس کی۔ دوسری صورت، کسی سے کوئی چیز کرائے پہ، رینٹ پہ لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، میں نے اس پہ سفر کرنا ہے یا اس پہ سامان لادنا ہے، تو اب اس میں بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تعدی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں خیانت کی صورت کس طرح ہوگی؟ گاڑی ہے، اس میں 4 آدمی بیٹھتے ہیں، تو نے 10 بٹھا دیے اس میں، یہ خیانت کرنے والی بات ہے۔ اگر دستور کے مطابق جتنا وزن وہ گاڑی اٹھا سکتا ہے اسی طرح اس کو استعمال کرتا رہا، اسی کے مطابق اس نے اس گاڑی کو استعمال کیا، پھر اگر گاڑی کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو یہ خیانت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر
جان بوجھ کر تعدی کی پھر ضامن ہوگا، پیسے بھرنے پڑیں گے۔ رکشہ کرائے پہ لے لیتا ہے، رکشے میں طاقت ہے صرف 10 بوری اٹھانے کا، اس نے اس کے اوپر 30 بوریاں ڈال دی۔ یہ خیال ہے کہ پرائے گاڑی ہے، کوئی بات نہیں، وزن زیادہ ڈال دو۔ اب یہاں رکشے کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ گھر کرائے پہ لے لیتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ گھر کرائے پہ لیا، اب اس کے اندر رہنا ہے، اس نے کسی اور مقصد کے لیے اس گھر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، وہاں جانور باندھ لیے، اگر اس نے اجازت دی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں دی، وہاں انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس نے بنائی ہے، تو یہ امانت میں امانت میں تعدی کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں امانت کی زمرے میں آتی ہے۔ عاریتن، استعمال کے لیے کوئی چیز لے لینا۔ ایک دفعہ گاڑی دے دو، میری گاڑی خراب ہے، میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، بس یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ موٹر سائیکل لے لی، موٹر سائیکل 2 سواریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے، تو نے اس کے اوپر 5 بٹھا دیے۔ ٹوبے کا کہا تھا کہ ٹوبا ٹیکسنگ تک جانا ہے، چلا گیا فیصل آباد، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں امانت کے زمرے میں آتی ہے۔